ایک مثال دے رہا ہوں، کڑوی ہے لیکن برداشت کرنا پڑے گی۔ ہم اس کتے کی طرح ہو گئے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ موہن پور کے اس مدرسے کے صدر محترم، اس اجلاس کے صدر محترم، مدرسے کے اہم ذمہ داران، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علاقے کے معزز احباب، موہن پور جھارکھنڈ اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے سامعین حضرات، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رات کے 2 بجے تک
مختلف علماء سے مختلف مضامین پر آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں سنی ہیں، مدرسے کا تعاون بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی جا چکی ہیں اور اب کہی جا رہی ہیں، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی پوری توفیق عطا فرما۔ ایک اہم موضوع ہے اسلامی بھائی چارہ۔ جس سے آج ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مواخات کو، جس بھائی چارے کو قائم کیا تھا، آج ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی سے وہ بھائی چارہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ ہمارے سماج اور سوسائٹی میں جتنا بھی بزنس کو لے کر، کاروبار کو لے کر جو گہما گہمی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس بزنس کے اندر، اس کاروبار کے اندر اتنا ہی زیادہ کمپٹیشن بھی ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ میرے محلے کے اندر ایک آدمی نے چائے کی دکان کھول لی ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس کی دکان اچھی چل رہی ہے، تو ہمیں اب یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ اپنی اس چائے کی دکان سے جو کما رہا ہے وہ اپنی بیوی بچوں کو سکون سے کھلا سکے۔ جب اس کی دکان تھوڑی سی چلنے لگتی ہے تو ہم اسی کے بغل میں اپنی ایک دکان کھول لیتے ہیں۔ اور سماج کے اندر بات یہ کہی جاتی ہے کہ وہ اپنی چلا رہا ہے، تم اپنی چلاؤ، اللہ تعالیٰ نے جس کی قسمت میں جو دیا ہوگا وہ اس کو مل جائے گا۔ لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس نے جو دکان کھولی ہے وہ اپنے بیوی اور بچوں کے پالنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس لیے کھولی ہے کیونکہ اس کی چل رہی تھی، اس کو میں نقصان پہنچاؤں۔ یہ ہمارے معاشرے کا بڑھتا ہوا ایک ناسور ہے، جس کو ہم اپنی سرل اور آسان بھاشا میں بولتے ہیں کہ آج کا مسلمان، ہم اور دوسروں کو نہیں کہیں گے، ہم اپنی پریشانی سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا آپ کے سکھ سے اور آپ کے آرام سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے۔ ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی تکلیف آپ کو کھاتا ہوا دیکھ کر ہمیں ہو رہی ہے۔ اور یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ ایک تقابل،
ایک مقابلہ ہو گیا ہے. اور کبھی کبھی انا پرستی اتنی آ جاتی ہے کہ ایک انسان دوسرے کو برباد کرنے کے لیے اتنا روپیہ خرچ کرتا ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہو رہی ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کتنا روپیہ میرا خرچ ہو رہا ہے. اس کو فکر اس بات کی ہو رہی ہے کہ یہ آدمی برباد ہو جائے جس کا پیچھا میں کر رہا ہوں، اور اس کو برباد کرنے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے. سڑک پر آ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس کا پیچھا میں کر رہا ہوں اس کو میں برباد کر دوں گا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں وہ بھاگ رہا ہے، ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں. جتنا وہ تھک رہا ہے اس سے زیادہ ہم بھی تھک رہے ہیں، کیونکہ وہ جس اسپیڈ میں دوڑ رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے ہم اس سے زیادہ اسپیڈ میں دوڑ رہے ہیں. وہ اتنا نہیں تھک رہا ہے جتنا اس کو برباد اور اس کو پیچھا کرنے میں ہم اپنی محنت اور اپنی اسپیڈ اور اپنی قوت اور اپنی توانائی اور اپنی انرجی کو ہم برباد کر رہے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں، کڑوی ہے لیکن برداشت کرنا پڑے گی. ہم اس کتے کی طرح ہو گئے ہیں جس نے زمین پر پڑی ہوئی ایک چھری کو دیکھا اور چھری کھڑی گری تھی، کھڑی یعنی بکرے کو ذبح کرنے والا حصہ اوپر تھا اور موٹا والا حصہ نیچے تھا، اور وہ زمین کی اوپر کھڑی پڑی تھی اور اس کے اوپر کسی بکری کا یا کسی جانور کا خون لگا ہوا تھا. کتے کی نظر اس چھری پر پڑی، کتا خون کو چاٹنے کے لیے اس چھری کے قریب گیا، اپنی لمبی زبان نکالی اور اس نے اس چھری پہ لگے ہوئے خون کو چاٹا. لیکن چھری پر لگے ہوئے خون کو جب چاٹ رہا تھا تو کتے کی زبان بھی کٹ گئی. بکری کا خون جو چھری پہ لگا تھا وہ تو کتے نے چاٹ لیا، لیکن کتے کی زبان سے نکلا ہوا خون وہ چھری میں لگ گیا. کتا یہ سمجھا کہ ابھی اور خون باقی ہے، اس نے پھر دوبارہ اس چھری کو چاٹا، اس کی دوسری جگہ سے زبان کٹ گئی، وہ پھر خون لگ گیا. کتے نے سوچا کہ ابھی خون اور باقی ہے، اس نے پھر اس چھری کو چاٹا، خون پھر لگ گیا. کتا چاٹتا رہا، خون لگتا رہا. کتے کو یہ نہیں معلوم کہ یہ میری زبان کٹ رہی ہے، میں ہی ہلاکت و بربادی کی طرف جا رہا ہوں. وہ چاٹتا رہا، خون لگتا رہا، یہاں تک کہ اس کی پوری زبان کٹ گئی اور وہ خود مر گیا، ہلاک ہو گیا. یعنی خون کو چاٹنے کے لیے بکری کا خون سمجھ کر کہ ابھی اور باقی ہے اور باقی ہے، دوسرے کے خون کو چاٹتے چاٹتے اس نے اپنا خون کر لیا، اپنا مرڈر کر لیا، اپنی زبان کو کاٹ لیا، اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیا. لیکن اس کی پیاس نہیں مٹی جب تک کہ وہ خود برباد نہیں ہو گیا، نہیں مٹ گیا. اس کی آتما کو، اس کے دل کو شانتی نہیں ملی. یہی صورتحال آج ہماری سوسائٹی میں ہماری ہے. ہم دوسرے کو برباد کرنے کے چکر میں اتنا روپیہ، دولت، شہرت، پرشاسن، پولیس، رشوت، زمین جائیداد کو بیچ سب کچھ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ پتہ چلتا ہے دوسرا برباد ہوا. جب یہ خبر ملتی ہے کہ اس کو ہم نے برباد کر دیا، تب تک یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری ساری کی ساری دولت لٹ گئی ہے، برباد ہو چکی ہے. اب ہم کو اپنا پرانا مقام پانے میں 20 سال لگ جائیں گے، اتنی تو ہماری زندگی بھی نہیں ہے. یہ معاشرے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے. مکے سے ہجرت کر کے جو مدینہ جاتے ہیں
اللہ کے رسول مدینے کے انصاری اور مکے کے مہاجرین کا ہاتھ ملواتے ہیں، ان کے گلے ملواتے ہیں، بھائی چارہ پیدا کراتے ہیں. اور وہ بھائی چارہ کہ جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا، مدینے کے انصاریوں نے 2 لنگی تھی، ایک لنگی اپنے پاس رکھی اور ایک اپنے بھائی کو دے دی. مدینے کے انصاریوں کے پاس 2 مکان تھے، انہوں نے ایک مکان اپنے پاس رکھا اور ایک مکان اپنے بھائی کو دے دیا. تم مکے سے آئے ہو، ہمیں اللہ کے رسول نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر ملوا دیا ہے، تمہیں ہمارا بھائی بنا دیا ہے. جب تم ہمارے بھائی ہو تو اس بھائی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 باغ ہیں، تم بھی بزنس کرو، باغ میں کھجور کی گٹھلیاں ڈالو اور کھجور کی پیداوار کرو، بزنس کرو. ایک باغ ہم رکھتے ہیں اور اپنا ایک باغ تمہیں دے دیتے ہیں. یہ بھائی چارے کا اثر یہ دکھا تھا جب اللہ کے رسول نے بھائی چارہ پیدا کیا تھا. بلکہ واقعات تو یہاں تک آتے ہیں، واقعات میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ تمہارے پاس بیوی نہیں ہے؟ کہا نہیں، مکے ہی میں چھوڑ کے آیا ہوں. بغیر بیوی کے تم کیسے رہو گے؟ بیوی تو سکون ہوتی ہے، تھکان کو مٹانے کا سبب ہوتی ہے. جس کے پاس 2 بیویاں تھیں، اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا اور فرمایا میرے بھائی میرے گھر چلو، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو، دونوں میں جو تمہیں پسند آتی ہے اشارہ کر دو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزارے گی، تم اس کے ساتھ نکاح کرو. حالانکہ کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں نہیں، تم نے اپنی پسند کی شادی کی، بیوی اپنے پاس رکھو، بس سر چھپانے کے لیے جھونپڑی دے دو، بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا دے دو، بزنس کے لیے کوئی کاروبار دے دو. لیکن بھائی چارے کو اس حد تک قائم کیا. ہمارے یہاں قریب قریب 2 دکانیں ہو سکتی ہیں. ایک دکان کی طرف آنے والے کسٹمر کو جب دکاندار دیکھتا ہے تو دوسرا کہتا بھائی آؤ آؤ ہم کپڑا دکھاتے ہیں، ادھر سے دوسرا کہتا ارے بھائی آؤ ہم دکھاتے ہیں. یہ چلتا ہے. 2-3 چائے کی دکان ہے، سب لوگ ادھر آؤ، دوسرا کہتا ادھر آؤ. یہ چلتا ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں. لیکن ہمیں ابن قیم کی کتاب صفت الصفا کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے. 2 صحابہ کی قریب میں کپڑے کی 2 دکانیں تھیں اور کسی نے ضد میں نہیں کھولی تھی. ان دونوں دکانوں پر جب کوئی کسٹمر آیا کرتا تھا تو کوئی دکان والا آنے والے کسٹمر کو بلاتا نہیں تھا. اس کسٹمر کا دل جس دکان پر جانا چاہے اس دکان پر وہ چلا جاتا تھا. آؤ میں تمہیں وہ واقعات بتاتا ہوں. ایک مرتبہ ایک صحابی کی دکان پر کپڑا خریدنے کے لیے کسٹمر آتا ہے. اس نے کپڑا خریدا اور چل دیا. اب دوسرا کسٹمر تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے، لیکن وہ بھی اسی دکان پر پہنچتا ہے جس دکان پر ایک کپڑا بیچا جا چکا ہے. اس نے دوسرے کسٹمر نے بھی اس سے کپڑا خریدا اور وہ بھی چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد تیسرا کسٹمر آتا ہے. تیسرا کسٹمر بھی اسی دکان پر آتا ہے جس دکان پر 2 مرتبہ 2 آدمی کپڑا خرید چکے ہیں. تیسرے آدمی نے بھی کپڑا خریدا اور وہ بھی جا چکا ہے. تھوڑی دیر کے بعد چوتھا کسٹمر آتا ہے اور وہ بھی اسی دکان پر جاتا ہے جس دکان سے 3 لوگوں نے کپڑا خرید لیا ہے. کہتا مجھے کپڑا دکھاؤ. 3 کسٹمرز کو کپڑا بیچنے والے صحابی کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ میری دکان پر 3 کسٹمر آ چکے ہیں صبح سے اب تک، اور میری بکری، میری بزنس،
میری تجارت اتنی ہو چکی ہے، میں نے اتنا کما لیا ہے کہ آج شام کا چولہا میرے گھر میں جل جائے گا، میری بیوی اور میرے بچے شام کا کھانا کھا لیں گے۔ یہ چوتھا کسٹمر آیا ہے۔ میرے بھائی کی دکان پر ابھی تک ایک بھی کسٹمر نہیں آیا، میرے پڑوسی کی دکان پر ابھی تک ایک بھی کسٹمر نہیں آیا۔ کیوں نہ اس کسٹمر کو اس کی دکان پر بھیج دیا جائے؟ اس کی بھی تو بیوی ہے، اس کے بھی تو بچے ہیں، اس کو بھی تو اپنے بچوں کی روزی روٹی کی فکر ہے، اس کو بھی تو چولہا جلانے کی فکر ہے، وہ بھی تو اپنے بچوں کا کفیل ہے، وہ بھی تو ان کو کھانا کھلائے گا۔ اس صحابی نے اس کسٹمر سے کہہ دیا، چوتھے کسٹمر سے، بھائی جو کپڑا تم میری دکان سے خریدنا چاہتے ہو وہ اب ختم ہو گیا ہے، وہ اب میرے پاس نہیں ہے۔ اگر تمہیں اچھا کپڑا خریدنا ہے اور قیمتی کپڑا خریدنا ہے، مضبوط کپڑا خریدنا ہے، تو میرے پڑوس کی دکان پہ چلے جاؤ، میرے بھائی کی دکان پہ چلے جاؤ۔ حالانکہ وہ کپڑا اس کے پاس موجود تھا، لیکن اس نے نہیں دیا۔ اس نے کہا میرے پڑوس کی دکان میں چلے جاؤ، اس آدمی کے پاس چلے جاؤ۔ اس آدمی نے وہاں سے یہ آدمی اٹھا اور اس کے پڑوسی کی دکان پہ چلا گیا اور اس نے بھی کپڑا بیچ دیا ہے۔ وہ بھی کپڑا لے کر کسٹمر اس کی دوسرے صحابی کی دکان سے کپڑا خرید کر اپنے گھر چلا گیا۔ میرے بھائیوں، اس صحابی کی دکانوں میں جو دو دکانیں قریب قریب تھیں، تو اللہ کے رسول کی تعلیم سے ان دونوں کا دل اتنا مضبوط تھا، اتنا جڑا ہوا تھا، بھائی چارہ ایسا تھا کہ ہمارے تو تین کپڑے بک چکے ہیں، کیوں نہ اب اس کسٹمر کو اس کی دکان پہ بھیج دیا جائے، ہمارے گھر کا چولہا تو جل جائے گا، اس کے گھر کا چولہا بھی جلنا چاہیے۔ اور وہ اپنی دکان پر آنے والے کسٹمر کو دوسرے کی دکان پر بھیج دیا کرتا تھا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، کیا آج پورے سماج میں، سوسائٹی میں، چھوڑیے دوسری جگہ، موہن پور کے دکاندار ذرا اس بات پر غور کر کے بتائیں، کیا آج ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی اور ہمارے گاؤں میں کیا یہ جذبہ دیکھنے کو ہمیں اور آپ کو ملے گا؟ کیا رسول اللہ کی تعلیم کا یہ اثر آج ہم مولانا ہیں اور ہماری دکان ہے، لیکن ہم بھی اپنی دکان پر آنے والے کسٹمر کو آپ کی دکان پر نہیں بھیج سکتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہمیں معلوم ہے لیکن ہم نہیں بھیج سکتے ہیں۔ دو بک گیا، تیسرا بھی میرا بکے، تیسرا بک گیا، چوتھا بھی میرا بکے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری دکان زیادہ چل رہی ہے کیونکہ ہم اچھا مال رکھتے ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں آ سکتا کہ دوسرے کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے۔ مولانا یہ آج کیا لے کے بیٹھ گئے ہو؟ ضرورت ہے آج